وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ مریم 16ویں پارے میں اپنے تقریباً اختتام کی طرف ہیں۔ 2 سیشن آج کے سیشن کو شامل کر کے ایک اور الحمدللہ اس کے بعد ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کے جتنے موضوعات ہیں وہ مکی ہیں، اور اہل مکہ کو اللہ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ باور کروانا مقصود تھی، اس لیے پوری سورہ مبارکہ اتری، اور اہل کتاب کو اپنے قریب کرنا تھا، اس لیے سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مریم، کہ ان کے جتنے مقدس ہستیاں ہیں قرآن بڑی محبت سے ان کا نام لیتا ہے۔ تو اہل کتاب کی قربت بھی مقصود ہے، اور اس کے علاوہ اہل مکہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے سامنے اللہ کی قدرت جو ہے وہ رکھنا بھی مطلوب ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی آپ دیکھیں تو ٹوٹل ہیں اس کے اندر 6 رکوع۔ پہلا رکوع حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، ان کا ایک جو ہے وہ اللہ کی اولاد، نعمت اللہ کی طرف سے اولاد کی شکل میں ملنا ہے۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی بیوی کی عمر 98 راؤنڈ اباؤٹ ایئر تھی، تو اللہ نے حضرت یحییٰ کی شکل میں اولاد عطا کر دی۔ یہ پہلی 15 آیات ہے ٹوٹل اس پہ، تو اللہ کی قدرت بتلانا مقصود ہے کہ جہاں میری قدرت ہو وہاں عمر جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ پھر 16 نمبر آیت سے لے کر 40 تک یہ جتنی آیات ہیں 25 کے قریب، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے بغیر باپ کے، یہ اللہ کی ایک اور قدرت ہے جو اہل مکہ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ یعنی اہل مکہ کی ساری توجہ کس کی طرف کروانی ہے؟ اللہ کی طرف کروانی، کہ تم اللہ کو مانو، اللہ بڑا ہے، تمہارے جو خود ساختہ خدا ہیں تمہارے ذہنوں میں وہ بڑے چھوٹے ہیں اور وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہیں۔ آج کی جو ہمارا رکوع ہے پورا اور آیات مبارکہ ہے، یہ تقریباً کوئی 66 نمبر آیت مبارکہ سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورت کا، اور یہ جائے گا 82 نمبر آیت مبارکہ تک، یعنی سورت کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ ایک رکوع پھر اس کا اور بچ جائے گا۔ آج کی ساری گفتگو، یہ ساری 17 کے قریب آیات مبارکہ جو ہیں، یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اہل مکہ بڑا مشکل سمجھتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جو ہے ابی بن خلف، یہ ایک جو ہے وہ کافر تھا، تو ایک دفعہ یہ ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا کسی جانور کی، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو محمد مسلمانوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ہڈی کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی اللہ ہے جو زندہ کر دے گا۔ تو اس نے مذاق کی شکل میں یہ بات کہی۔ تفسیری روایات یہ ہیں کہ یہ آیات مبارکہ اس کے اس جو استہزاء اور مزاح تھا اس کے رد میں اللہ نے نازل فرمائی، کہ انسان کہتا ہے میں مر گیا تو میں دوبارہ کیسے اٹھوں گا؟ اللہ فرما رہے کیا یہ بھول گیا ہے کہ اب تو ہڈی ہے جس سے میں دوبارہ ان کو زندہ کروں گا، جب ہڈی نہیں تھی تب بھی تو ان کو پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ ساری گفتگو آج کی مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھنا ہے اس کی دلیل ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ کافر عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے آخرت کے منکر تھے۔ مسلمانوں کی بیماری اور المیہ یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس کی تیاری کے اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ تو یہ جو کمی ہے، یہ کمی قرآن پڑھنے سے پوری ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، وہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ وَيَقُولُ، واو کا معنی اور یقولو کہتا ہے، عذرائے انکار کہتا ہے، مزاح کرتے ہوئے کہتا ہے، الانسان، وہ انسان، روایات میں ہے کہ وہ ابی ہے۔ اذا ما متو، کیا اذا جب، ما متو میں مر جاؤں گا، لسوفا تو پھر ان قریب، اخرى جو میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں دوبارہ زندہ کر کے اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں رہا؟ اس حضرت انسان کو جو آخرت کا منکر ہے، کیا اس کو یاد نہیں رہا؟ انا خلقناہ، کہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے اس کو، من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اور ولم یک شیئا، اس وقت وہ
کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو عالم ارواح میں باپ کی پشت سے ہوتا ہوا ماں کے رحم میں منازل طے کرتا ہوا باہر آ گیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو پھر بھی اس کی باقیات موجود ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، یہ اب اللہ اپنے حبیب کی قسم اٹھاتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ، فا کا معنی پاس، وَرَبِّكَ محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، لام کا معنی تحقیق، نحشرن ہم ضرور حشر کریں گے، حشر کا معنی ہے جمع کرنا، ہم ان کو، محبوب آپ کے رب کی قسم ہے کہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین، اور جو ان کے ساتھی شیاطین ہیں جو اللہ کی رحمت کے ان کو منکر بنائے بیٹھے ہیں، ہم ان کو بھی ضرور جمع کریں گے، صرف جمع ہی نہیں کریں گے، ثم لنحضرنہم، ثم پھر، لام البتہ تحقیق یا تاکید کے لیے ہے، نحضرنہم ہم عنقریب ان کو حاضر کر دیں گے، حول جہنم جثیہ، حول جہنم جہنم کے ارد گرد ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، جثیہ، اور یہ اس حالت میں ہوں گے کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یہ عاجز ہوں گے، یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے دوزخ کی آگ سے، ہم انہیں یوں جیسے اونٹ کے وہ ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے، تو جثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا جس سے انسان پھر اٹھ نہ سکے، تو یہ عاجز ہو کر جہنم کے ارد گرد ہم ان کو ضرور حاضر کر دیں گے۔ ثم لننزعن، یہ جو ورب یوز ہو رہے ہیں یہ سارے بڑے تاکید والے ہیں، پہلا ہے لنحشرن، دوسرا ہے لنحضرن، اور تیسرا ہے لننزعن، یہ تینوں کے اندر تاکید ہے، اور تاکید دو لفظوں کے ساتھ ہے، ایک پہلی لام زبر لا کے ساتھ، اور ایک جو آخر میں نون ہے جس کو ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں ڈبلیو شد کے ساتھ، یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، اور ان کو عربی گرامر میں کہتے ہی نون تاکید اور لام تاکید، دو تاکیدیں لگا دی۔ ثم لننزعن، پھر ہم محبوب ضرور ضرور الگ کریں گے، من کل شیعۃ، ہم جو ہر گروہ ہے، شیعہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گروہ، ثم لننزعن، پھر ہم چن چن کر الگ کریں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ایہم کہ یہ جو منکرین ہیں ان میں سے کون ہے، اشد زیادہ شدید، علی الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، رحمان کے حوالے سے، عتیہ نافرمان، ہم پھر چن چن کر ان کی کیٹیگرائزیشن کریں گے کہ سب سے زیادہ کون کس درجے پر منکر بیٹھا ہے، تو وہاں بھی جو فرق مراتب ہے وہ رکھا جائے گا۔ اچھا اس سورت کا ایک اور امتیاز ہے، آپ ہر آیت کو دیکھیں گے تو اس کے آخر میں جو ہے وہ الف آتا ہے، شیعہ، جسیہ، عتیہ، سلیہ، مکزیہ، اور یہ دیکھیں اتنی آیات ہیں 98، اور ہر آیت کے اندر جو وزن شعری ہے جس کو قافیہ ردیف کہتے ہیں وہ ایک جیسا ہے، شاعر جب غزل اور شعر کہتا ہے تو اس میں بھی وہ قافیہ ردیف کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو یہ صورت جو ہے یہ اتری ہے اہل مکہ کے سامنے، اور اہل مکہ کا جو مزاج ہے وہ مزاج جو ہے وہ ہے بڑا شاعرانہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے اور اپنی بات بھی ان کے انداز میں کر دی، یعنی آپ کہہ سکیں کہ کسی گاؤں دیہات میں مولوی صاحب تقریر کرنے جائیں تو وہاں ان کی زبان کا اگر وہ خیال رکھ لیں تو ان کے لیے بات سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے، تو ہر آیت کے اختتام پر آپ کو الف نظر آئے گا، یہ وزن شعری اور قافیہ ردیف کے اعتبار سے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، ثم پھر لنحن، لام کا معنی البتہ تاکید، نحن ہم، پھر ہم ہی ہیں، عالم جو پھر بہت زیادہ جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا جو زیادہ جو ہے وہ مستحق ہیں، بہا یہ جو آگ ہے نافرمانی والی جس میں ان کو پھینکا جائے گا، اس آگ میں، سلیہ جو تپائے جانے کے، گرم کرنے کے، پگھلانے کے زیادہ قابل ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی جہنم میں پھینکیں گے اور ان گھٹنوں کے بل رینگ رہے ہوں گے، پھر ہم جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کون زیادہ جو ہے اس کو زیادہ سیک دینا ہے، کس کو زیادہ تپش دینی ہے، اور کس نے دنیا میں اللہ کی قدرت کے بارے میں زیادہ واویلا کیا ہے، ہم اس کو بھی بڑا زیادہ جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کے دو مفہوم ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے اس کا دوزخ پر سے گزر ہوگا، اس کے دو مفہوم ہیں، یہ جو خطاب چل رہا ہے یہ کس کو ہے؟ منکرین کو ہے، تو ہر منکر کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا، لیکن ایک روایت اور بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ ہر بندہ خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی ہو اس کو دوزخ کی آگ سے گزارا جائے،
لیکن پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب نیک و بد جہنم میں داخل ہوں گے، نکلیں گے وہاں سے، لیکن آگ مومن کے لیے ایسی ہی ٹھنڈی ہوگی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی تھی۔ مومن کو وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک اس پہ وارد ہوگا، مومن بھی جائیں گے، لیکن دوزخ پھر اللہ کے حضور شکایت کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں شکایت یہ کرے گی، شور مچائے گی کہ الہی ان لوگوں کی ٹھنڈک سے تو میری تمازت ختم ہو گئی، یہ جو جنتی لوگ ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں ان کی وجہ سے میری تمازت ختم ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نکال لے گا اور کافر وہاں اوندے پڑے رہیں گے۔ تو اس کے دو مفہوم ہیں، ہر ایک وارد ہوگا دوزخ پر، اس سے مراد ہے جو پیچھے لوگ جن کا تذکرہ چل رہا ہے ان میں سے ہر ایک دوزخ میں وارد ہوگا، یا پھر ہر انسان دوزخ میں وارد ہوگا لیکن مومن کے اوپر جو آگ ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ وَإِن مِّنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، إِلَّا وَارِدُهَا، إِلَّا مگر وَارِدُهَا، وارد ہونا کہیں نزول ہو جانا، گزر ہونا، وَارِدُهَا دوزخ پر وارد ہوگا، دوزخ سے گزرے گا ہر ایک، کانا علی ربک حتما مقضیہ، کانا یہ ہو گیا ہے علی ربک کا محبوب آپ کے رب کے اوپر، حتما مقضیہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حتمی بات، یہ اس کا ترجمہ ہے عربی میں حتما مقضیہ، یہ محبوب فیصلہ ہو چکا ہے، حتمی بات ہو چکی ہے کہ انہیں دوزخ کی جو آگ ہے وہ ضرور چکھائی جائے گی۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ثم پھر ننجی ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے، الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اس سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ مفہوم کہ مومن اور جو کافر ہے وہ جہنم میں گزریں گے لیکن جو مومن ہے اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی جہنم کی آگ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے پرہیزگاروں کو، ونذر الظالمین، اور ہم رہنے دیں گے جو ظالم لوگ ہیں، فیہا اس دوزخ میں، جثیا، وہ جو گھٹنوں کے بال گرے ہوں گے ہم ان ظالموں کو پھر اسی جگہ پہ رہنے دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی غریب آدمی کسی اور امیر آدمی کا مکالمہ ہو، اور امیر آدمی انتہائی نافرمان ہو اللہ کا، غریب آدمی بیچارہ نماز بھی پڑھے، تہجد بھی رکھے، اور جب وہ امیر کو کہے کہ یار کچھ خیال کیا کر، حلال حرام کی تمیز کیا کر، وہ جواب میں اس کو کہے بھئی اپنا سٹیٹس تو دیکھ، تجھے اللہ نے کیسی قسم پرسی کے عالم میں رکھا ہے، تیرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، تیرا اچھا لباس نہیں ہے، دیکھ میں کیسا دنیا میں رہ رہا ہوں، کیوں کہ میں اللہ کو پسند ہوں۔ یہ جو غریب اور امیر کی ڈیبیٹ ہے، جو نافرمان امیر ہے اور جو فرما بردار غریب ہے، ان کی ڈیبیٹ میں آخر امیر آدمی کہے دیکھ میرا سٹیٹس میں اللہ کو پسند ہوں تو اس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو فریقین ہیں اور ان کا مکالمہ ہے، ان میں ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے، اور قیامت والے دن تمہاری دنیا کا معیار آخرت کا معیار نہیں ہوگا، دنیا کا معیار اور ہے، آخرت کا معیار اور ہے۔ اب یہ جو میں نے مثال دی ہے اس کے اوپر 5-6 آیات ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، واو کا معنی اور، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح آیات جب ہماری تلاوت کی جاتی ہیں، تو قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کن کو؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو کافر کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما، ای الفریقین ہم جو فریقین ہیں، ہم یعنی جو دو گروہ ہیں امیروں اور غریبوں کا، ای الفریقین ان میں سے کون سا گروہ ہے، خیر مقاما جس کا رہائش اچھی ہے، جس کا مقام بہتر ہے، واحسن ندیہ اور کون ہے کہ جس کی جو نشست گاہ ہے، اٹھک بیٹھک ہے، وہ بڑی آسن اور کمال ہے۔ تو یہ جب جملہ فریق جو ہے وہ امیر غریب کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میری تو رہائش بھی اچھی ہے، میری تو نشست و برخاست بھی اچھی ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ دنیا کے بڑے ہائی پروفائل ہوتے ہیں، اور تجھے تو اپنے شہر کا جو بندہ ہے وہ بھی منہ نہیں لگاتا۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، واو کا معنی اور، کم اہلکنا ہم نے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہلاک کر دیا ہے، کم اہلکنا ہم نے کتنے لوگ ہیں جن کو ہلاک کر دیا ہے، قبلہم ان سے پہلے، من قرنٍ یہ جو قرن گزرے ہیں، زمانے گزرے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ہم احسن و اساسا جو اپنے اساسوں کے اعتبار سے بڑے کمال تھے، جیسے نمرود تھا، قارون تھا، تو اساسوں کے اعتبار سے وہ بہت بڑے تھے، اور ورعیہ
اسی سے جو ہے نا وہ نکلا ہے ریاکاری، دکھانا، وریا، جو اپنے دکھاوے کے اعتبار سے بہت اچھے تھے لیکن اندر سے اچھے نہیں تھے۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ تھے، کتنی ایسی قومیں تھیں جن کو ظاہری ساز و سامان اور سج دھج کے اعتبار سے وہ بہت بہتر تھیں، لیکن اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ تو اللہ فرما رہے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، کل فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں مگن ہو تو فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں مگن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فلیمدد، اس کو کیا دے دیتا ہے؟ مد دے دیتا ہے، ڈھیل، مد ہوتا ہے نا لمبی کرنی، اولائک، اس کو عربی میں مد کہتے ہیں۔ تو فلیمدد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ الرحمن، جو اللہ رحمان ہے وہ اپنی رحمانیت کے بدلے تو فعل اس کو جو ہے وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، مدہ، خوب ڈھیل دینا۔ پھر بندہ کماتا ہے حرام حلال کی پرواہ کے بغیر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، عیاشیوں میں مگن رہتا ہے، لیکن اللہ اس کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوتا تو مجھے روک لیا جاتا، اگر میں حرام سے پیسہ کما رہا ہوں، میں غلط ہوتا تو میرے پاس نہ آتا، یہ ٹھیک ہے تو میرے پاس آ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو فرما دیجئے جو گمراہی میں مگن ہو تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، رحمان ان کو بڑی لمبی ڈھیل، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ حرام کرو گے تو اب انجام بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا، اچھا کرو گے تو تمہارا انجام بھی اچھا ہے۔ وہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ اما العذاب، یا تو وہ عذاب کی شکل میں ہے یعنی عذاب ہے، و اما الساعہ، یا وہ ایک خاص گھڑی ہے جس نے آ جانا ہے اور وہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ یعنی یا تو دنیا میں ہی عذاب مل جانا ہے یا پھر آخرت میں عذاب ملنا ہے۔ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، انسان کماتا ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جو ایک لقمہ ہے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا، پھر اس کو وہ چیزیں آن لیتی ہیں کہ پرہیز پرہیز پرہیز، زندگی میں کما سب کچھ رہا ہے لیکن اپنے لیے کچھ نصیب نہیں۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے جو ہمارے ذکر سے دور ہوتے ہیں ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ فاقوں پہ آ جاتے ہیں، معیشت تنگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نصیب کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اپنی ذات کے لیے نصیب سب کچھ بھی ہو تو یہ سافٹ ویئر کی جو پریشانی ہے، خیال کی، فکر کی، یہ پریشانیاں انسان کو لائق ہو جاتی ہیں، پھر انسان کسی طرف کا نہیں رہتا۔ اس لیے بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے، بلڈ کینسر ہو گیا، آج یہ شوگر، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر انسان میں کامن ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں عذاب کے اعتبار سے ہوں۔ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، من ہوا کون ہے، شر مکانا، جو اپنے مکان کے اعتبار سے برا ہے۔ اس وقت تو کہتے تھے نا میرا مکان اچھا ہے تو میں اللہ کو بھی پسند ہوں۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور دوستی یاری، بیٹھنا اٹھنا، دیکھیں آج بندہ فخر محسوس کرتا ہے، فطرت انسانی ہے، جب انسان کسی بڑے چور ڈاکو کے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہوتا ہے، کسی وزیر کے ساتھ، کسی مشیر کے ساتھ، لوگ اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تو اللہ فرما رہے وَأَضْعَفُ جُنْدًا، وہاں جو لشکر ہوگا نا جہاں بیٹھنے والوں کا، وہ اللہ جان لے گا کہ ان میں سے لشکر کمزور کون سا ہے اور ان میں سے لشکر جو ہے وہ طاقتور کون سا ہے۔ تو فطرت انسانی ہے لیکن یہ کمپلیکس ہوتا ہے انسان کا۔ تو نیکیوں کی طرف اگر انسان راغب رہے اور نیکوں میں بیٹھے تو کونوا مع صادقین جو ہے وہ اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ پھر انکریز کرتا رہتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اللہ تبارک، دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے بروں کے ساتھ اچھوں کا تذکرہ بھی، تاکہ دونوں ہدایت پاتے رہیں۔ یہاں سے اب جو بات شروع ہو رہی ہے 4-5 لائنوں میں، وہ ہے نیک لوگوں کا تذکرہ۔ پیچھے ہو گیا ان لوگوں کا جو برے ہیں، اب نیک لوگوں کو اللہ ریوارڈ کیا دے گا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ، واو کا معنی اور یزید، و زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، الذین، ان لوگوں کے حوالے سے زیادتی فرماتا ہے، زیادہ کرتا رہتا ہے، دگنا کرتا رہتا ہے، اہتدوا ہدن، جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں بھی کیا کرتا رہتا ہے؟ بہتری کرتا رہتا ہے، اللہ ان کو اور ہدایت دیتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، والباقیات الصالحات، باقیات، باقی رہنے والی چیزیں کون ہیں؟ الصالحات،
نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں جو اثاثہ ہیں تمہارا، خیر عند ربک کا، جو بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور جو انہی کا انجام ہے لوٹنا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ افرأیت الذین کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، یہ وہی چیز تقریباً ریپیٹ کی گئی ہے۔ افرأیت معبود، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا اور کہنے لگا، لأوتین ضرور مجھے دیا جائے گا، مالا وولدا مال بھی اور اولاد بھی، مجھے اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہاں پہ مجھے سب کچھ ملے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس کے اس جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی، قیامت والے دن بھی میں بڑا ہائی فائی ماحول میں ہوں گا، تو اللہ فرما رہے اطلع الغیب، اس شخص کا یہ جملہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اطلع الغیب، کیا یہ غیب پہ مطلع ہو گیا ہے، کیا یہ غیب کو جانتا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کو پرومس لے لیا ہوا ہے کہ اللہ میں دنیا میں بھی شتر بے مہار رہوں گا تو دنیا آخرت میں بھی تو نے مجھے کچھ نہیں کہنا، تو ام اتخذ، کیا اس نے بنا لیا ہے، لے لیا ہے، عند الرحمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہدا کو وعدہ لے لیا، یا تو یہ غیب جانتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اللہ سے کو وعدہ لے لیا ہوا ہے، تو کلا، یہ اب جو ہے نا وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جیسے وہ بجلی والے ہزاروں کیویز والے جو کھمبے ہیں ان کے آگے وہ لگا ہوتا ہے، کلا، اب اس کے قریب نہ جانا، یہ انتہائی جھوٹا آدمی ہے، اور یہ جو لفظ نہیں کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، فیڈ ہو رہا ہے سارا کچھ اس کا قیامت والے دن، اور اس کے سامنے ہوگا کہ تو اللہ کو ٹھکراتا کیسے تھا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، وَنَمُدُّ ہم لکھ بھی رہے ہیں، وَنَمُدُّ اور ہم لمبا کریں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب مدہ، اس کو عذاب بھی ہم خوب لمبا کر کے دیں گے، اس کو دنیا میں بھی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لمبائی دے رہے ہیں، یہ اس کو پکڑ نہیں رہے، آخرت میں عذاب بھی اس کا ایسے ہی ہوگا۔ وَنَارِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَنَارِسُهُ اور ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، ما یقول جو یہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا یعنی اس کے مال اور اولاد کے حوالے سے جو کچھ یہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ڈیٹا پورا ہے اس کا، اور وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور ہمارے پاس یہ کیسے آئے گا، اکیلا ہی آئے گا، اس کا مال، اس کی اولاد، بیٹے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آلِهَةً یعنی اب اوورال مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، ان معبود انہوں نے تو بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر معبود، لیکونوا لہم عزا، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں، لہم ان کے لیے، عزا عزت والے، مددگار ان کے بن جائیں، انہوں نے تو اس لیے ان کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ اس کو بھی کنڈیم فرما رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، کلا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کیا ہے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، محبوب ان کے یہ جو دوست یار ہیں مشرکین اور ان کے بت جو ہیں یا خواہشات کے بت ہیں، یہ کبھی بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ قیامت والے دن مکر جائیں گے، ان کو بھروسہ ہے اپنے جھوٹے خداؤں پہ اور جن کے لیے یہ دو نمبری کرتے ہیں، لیکن سَيَكْفُرُونَ سین کا معنی ان قریب، یکفرون یہ انکار کر دیں گے، بے عبادتہم ان کی عبادت کا، کیونکہ یہ عبادت کرتے ہیں ان کی، غیر اللہ کی، یعنی عبادت سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے آگے جھکتے بھی تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن جو خواہشات کے بت تھے وہ بھی تو سامنے تھے۔ آج مسلمانوں کے لیے بلمہ فکریہ ہے کہ ہمارا ہر کام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ یقیناً قیامت والے دن لوگ انسان سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ دیکھیں جی انسان کون سا ہمارے کام آئے گا، اللہ رسول کے علاوہ کس نے کام آنا ہے، تو ہمارے معاملات میں بھی پیش نظر صرف کون ہو، اللہ رسول۔ دیکھیں ہماری شادی بیاہ، ہماری مہندیاں، ولیمے، ہمارا مرنا جینا، صرف ہماری زندگی سے اگر یہ جملہ نکل جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم بالکل ٹھیک ٹھیک مسلمان ہیں۔ آج ہر مسلمان کی بیماری یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان کی بیماری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو بھی کہیں آپ ذہن میں یہ لائیں اللہ رسول کا مجھے خیال ہے، تو اللہ رسول ان لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے کیا ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا۔ اسی اللہ رسول کی جو فرما برداری ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں۔ سَيَكْفُرُونَ وہ جھوٹے خدا جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، بے عبادتہم ان کی عبادتوں کا، وہ کہیں گے بھائی انہوں نے کوئی نہیں ہماری عبادت کی، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور بجائے اس کے کہ وہ ان کے دوست ہوتے، وَيَكُونُونَ وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے خلاف، ضدًا
ضد کے طور پر، مد مقابل کے طور پر ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ان کو پھر زبان کون دے گا؟ اللہ۔ پھر ان کے خدا ہی کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں اللہ، یہ تو ویسے ہمارے سامنے پڑے رہتے تھے اور ہمارے ہاں یہ سکت نہیں تھی کہ ہم بول کے ان کو کچھ بتاتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں ہماری اتنے لوگوں کی زندگی میں بھی اگر ایک پیرامیٹر آ جائے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ رسول نے جیسے کیا ہے اور جیسے اس نے حکم دیا ہے، ہم لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ادروائز کیا ہوگا؟ آپ نے حدیث مبارکہ شاید یہ پڑھی ہے، جو انسان لوگوں کی خاطر کام کرتا ہے اللہ انہی لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ اگر انسان لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اس کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ مسلط۔ جیسے آج اوورال مسلم ممالک کی صورتحال ہے، ہماری پوری خارجہ پالیسی دیکھ لیں تو کافروں اور ان کو غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر غالب کر دی۔ حالانکہ مسلمان کے پاس تو اتنی بڑی دولت ہے جتنی دولت کی انتہا کوئی نہیں اس کے پاس۔ جب آپ دیکھیں، میں فورسز کے بارے میں سوچتا ہوں، ملک کے دفاع کے لیے فوج، اندر آ جائیں تو پولیس، آپ اشاروں وارڈن، سٹریٹس کرائم روکنے کے لیے آپ کی ڈولفن، کیا کام پھر بھی روک رہا ہے؟ اچھا، اتنی فورسز کے بجائے اللہ کہتا ہے ایک فورس صرف تیار کر لو، اور وہ فورس کون سی ہے؟ تقوی۔ اپنے اندر تقوی کی فورس تیار کر لو تو تمہیں اتنی ساری فورسز جن پہ تم اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو، ان کا تمہیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی فورس جو انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ ایک ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ دیکھیں، بڑی آج تو گاڑیوں میں سینسر ہیں تو لوگ گاڑیاں انجوائے کرتے ہیں، اللہ کے بندو تمہارے اندر کتنے بڑے سینسر اللہ نے لگا دی۔ آپ دیکھیں جی، کہیں آپ چھت پہ چڑھے ہیں، آ گئی جی منڈیر اور نکر، آپ اس پہ پہنچے تو کیا کریں گے؟ یہ کس نے روکا ہے؟ آپ کے سینسرز نے روکا ہے، جو اللہ نے آپ کے اندر سینسر لگائے ہوئے۔ آپ نے آگ دیکھی ہے جلتے ہوئے تو آپ آگ کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اندر سینسر رکھے، اور جتنے سینسر انسان کے اندر ہیں اتنے سینسر دنیا کی کسی پروڈکٹ کے اندر نہیں، اور جتنے سافٹ ویئر اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں اتنے کسی مقام پہ نہیں رکھے۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں روزانہ ہم اخبار پڑھتے ہیں لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے اپنے حالات کو دیکھنے کے لیے۔ اپنے حالات ہمارے اللہ نے کہاں رکھے ہیں؟ قرآن میں رکھے ہیں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اب اپنی حماقت کہیں گے یا اپنی دانش مندی کہیں گے؟ ہم ساری دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ سے باخبر نہیں رہنا۔ اپنے آپ سے باخبر رہنا ہے کس کو دیکھ کر؟ قرآن کو دیکھ کر۔ تو اللہ کا شکر کیا کریں، اللہ نے کتنی بڑی طبیعت حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ریئلسٹک ہو جاتا ہے، میرا آخری جملہ ہے، جو حقیقت پسند ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی معرفت ضرور مل جاتی۔ اور ہم جس منزل کے مسافر ہیں یہ انسرٹینٹی والی منزلیں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں منزل کیا ہے، کوئی پتہ نہیں راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ اپنا فضل فرمائے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔